اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جے پی میڈیا سیل کے پروگرام مشعل راہ میں آپ تمام سامعین اور حاضرین کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور ماہ سیام، ماہ رمضان المبارک کی اس چلتی ہوئی بہاروں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ نعمتوں اور اس کے محاصل اور محاسن جو عنایات کی بارشیں اللہ کریم نے تمام بندگان خدا پر برسائی ہیں، ان سب سے فیضیاب ہونے والوں کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ دعا ہے اللہ کریم تمام کو اس ماہ مقدسہ کی خوب تر عبادات کے لیے توفیق مرحمت فرمائے۔ سامعین محتشم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمیل امینی آپ سے مخاطب ہوں۔ اس سے پہلے آپ نے بے شمار سلاسل میں ہمارے مولانا ذیشان صدیقی صاحب کو بھی سنا، اور بہترین قسم کی نصیحت آموز باتیں لے کر کے ہمارے اظہر رشید صاحب، جو بیسکلی یہ دونوں جو ہیں ہمارے آرجیز ہیں ریڈیو نیٹ ورک کے، جے پی ریڈیو نیٹ ورک کے، آپ ان کو سماعت کرتے رہے ہیں۔ حصول برکت کے لیے آپ کے سامنے قرآن کریم برہان رشید کی جس آیت کریمہ کا انتخاب کیا ہے سورہ بقرہ میں، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے اگلوں پر فرض کیے گئے، اور اس لیے کیے گئے تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے۔ قرآن کریم کا مطالعہ فرماتے ہیں تو اوائل قرآن میں آپ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین یہاں تک جب پہنچتے ہیں تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی ریب نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ کتاب ہدایت دیتی ہے متقیوں کو، اور اللہ کریم کا کروڑا احسان ہے، احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں ماہ غفران عطا فرمایا، ماہ سیام عطا فرمایا، ماہ رمضان المبارک عطا فرمایا۔ رمضان المبارک کے کچھ تقاضے بھی ہوا کرتے ہیں، اور وہ تقاضے یہ ہیں کہ یہ رمضان اللہ نے بھیجا ہے متقی بنانے کے لیے۔ آپ کے اور میرے ذہن و گمان میں یہ باتیں صرف نہ رہیں کہ یہ صرف سحری میں اٹھ کر کے سحری کر لی جائے اور افطار کا وقت آئے تو چنیدہ دسترخوان پر کھانے لگا دیے جائیں اور کھجور سے افطار کیا جائے، دودھ سے افطار کیا جائے، اور علی جناب اس میں ہم یہ کر لیں کہ شربت پی کر افطار کریں اور کہیں کہ یوں ہمارا ایک روزہ بھی مکمل ہوا، 2 روزے بھی مکمل ہوئے۔ کہ کرنا یہ ہے کہ ہم نے اور آپ نے اس تقوی کو اختیار کرنا ہے۔ دسترخوان پر جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو بہت سارے لوازمات ہوتے ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس وہ تقوی کی جو حصول تھا وہ ہم نے حاصل کیا یا نہیں کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت ہی طویل حدیث مبارکہ آپ مروی ہیں، اس حدیث کے راوی ہیں، اور مسلم شریف میں بھی اور کتاب احادیث مبارکہ میں بھی یہ متواتر موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جماعت صحابہ، تم میں ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے کہ جس میں اللہ کریم نے دن اور رات کی ساعتوں کو، میں مفہوم حدیث بیان کر رہا ہوں، جس میں اللہ کریم نے بے شمار برکت رکھی ہیں۔ اس مہینے میں برکت ہے، اس میں شب قدر کی فضیلت آئی، اور اس میں نوافل کو فرائض کے درجے پر اور فرائض 70 فرائض کے درجے پر، اور اسی طرح اس میں نیکیوں کے درجے کو بڑھا کر کے 10 گنا سے 70 گنا پہ کر دیا گیا، اور اس میں صبر کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ جنت میں لے جانے والا مہینہ ہے۔ اور پھر آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پورے بولنے کا اور اس گفتگو کا جو محور و نقطہ ہے، جو موضوع ہے، میں اس طرف آتا ہوں۔
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ارشاد فرمایا اس مہینے کو 30 دنوں پر اللہ کریم نے منتخب فرمایا۔ یاد رہے کہ یہ مہینے اگر 29 پر اختتام ہوں یا 30 پر اختتام ہوں، اس کے روزے رکھنے والے کو پورے 30 روزوں کا ثواب ملے گا۔ اب اگر اس مہینے کو ہم 10 دنوں پر تقسیم کر دیتے ہیں تو ناظرین محترم اور سامعین محتشم، اس مہینے کے 3 عشرے بن جاتے ہیں۔ پہلا عشرہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلا عشرہ اس کا یعنی 10 دن شروع کے یہ عشرہ رحمت ہیں، اور اس کا دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت ہے، اور اس کا تیسرا عشرہ عشرہ آزادی جہنم ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی جلد نمبر 1 میں یہ حدیث پاک موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان المبارک تشریف لاتا ہے، ماہ سیام جب آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صحیح مسلم میں 1089 حدیث موجود ہے، حدیث کا نمبر 1089 ہے۔ روایت موجود ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے سامعین محتشم ناظرین کرام کہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے بس مختصر سی 2 لمحوں کی گفتگو کرتا ہوں۔ اللہ کریم کتنا مہربان کتنا رحیم ہے کہ اللہ نے ہمیں عشرہ رحمت دیا، عشرہ مغفرت دیا اور عشرہ آزادی جہنم دیا۔ چنانچہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو جائے کہ جو رمضان المبارک کے ان 3 عشروں کو بھی پائے اور پھر بھی اللہ کریم سے گریہ وزاری کر کے عبادت کے ذریعے اور اللہ سے توبہ کے ذریعے جو ہے اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ امید کرتا ہوں اس مہینے کے صحیح ثمرات کو حاصل کرنے کی جستجو میں آپ لگے ہوں گے۔ اللہ کریم عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مجھے میری پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔